کیٹیگری کا بچہ ایک بار ٹارگٹ بچے میں چلا گیا تو پھر سارے انتظار کیجئے گا وہ انٹینسو میں آئے گا. مثلا میں یہ دیکھتا ہوں, میں یہ ساری کلاس سے کوئی بات کرتا ہوں, اس میں سے مجھے ایک بچہ جو ہے وہ جواب نہیں دے پا. اب پرابلم کیا تھی, اس بچے کو اس کا جواب بھی آتا ہے, اس بچے کو اس باقیوں کے مقابلے میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن میں یہاں پر تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے, تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ جب یہ سوال کیا گیا ہے تو اس کا جواب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب اگر اس کو آتا بھی ہے تو نہیں آئے گا. اب یہ والا بچہ جو میرے خیال میں میرا ٹارگٹ گروپ تھا, یہ یہاں سے ٹارگٹ گروپ سے اب نکل کے نا انٹینسو میں چلا گیا ہے. ہلو کلیئر بیٹا؟ سو جب آپ کی اسیسمنٹ رانگ ہوگی تو اس رانگ اسیسمنٹ کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ آپ کے بچوں کی ٹارگیٹڈ اور انٹینسو میں تعداد اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن اگر آپ اسیسمنٹ کی میتھڈالوجی کو ٹائم ٹو ٹائم چینج کرتے رہیں گے اکارڈنگ ٹو دا چوائس آف دا چائلڈ. ہلو, چوائس آف دا چائلڈ جب ہم نے دیکھا تھا نا یہاں پر ایک بات, چوائس آف دا چائلڈ پر اسیسمنٹ کا ورڈ آیا تھا کیا؟ یاد ہو کہ نہ یاد ہو, یہاں آیا تھا ایک ورڈ, چوائس آف دا اسٹوڈنٹ اسیسڈ ان دا چوائس آف. چوائس سے مراد یہ نہیں کہ بچہ یہ بتائے گا, بلکہ ہم ڈائگنوز کریں گے اس کی لرننگ پروفائل سے کہ کس کیٹیگری میں جا کے کس انوائرمنٹ میں یہ بچہ مجھے پازیٹیو ریسپانس دے سکتا ہے. دیٹس دا چوائس آف اسیسمنٹ. ہم جب یہ ڈائگنوز کر کے لے کے جائیں گے تو لاسٹ پہ جو ہمارے پاس ہمارا انٹینسو گروپ آئے گا وہ انٹینسو گروپ یا ٹارگیٹڈ گروپ جسٹیفائڈ ہوگا. ہلو, سو اب یہاں تک کہ اس لیب میں ہم نے جس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا, سوسائٹی میں بکھری ہوئی یہ ڈھیر سارے بچے, ڈھیر سارے گھر ہیں, ان گھروں کے مختلف تربیت یافتہ بچے ہمارے پاس 1 یونٹ میں اکٹھے ہو گئے ہیں. اب یوں سمجھ رہے ہیں کہ صبح سویرے بھی تو بات کر رہا تھا کہ یہ 40 بچے نہیں 40 فیملیز ہیں, اور ہر فیملی کا تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے, بیہیویئرل ڈیزائن ڈفرینٹ ہے. کچھ گھروں کا ٹرینڈ ہوتا ہے بولینگ کرنا, کچھ کا ہوتا ہے پولائٹ بولنا, کس کا ہوتا ہے اونچا بولنا, گھر میں اگر لڑائی کا خرچل ہے. اگر ہماری یہ کلاس میں ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو ہم اس بات کو ضرور ڈسکس کرتے کہ آپ کے بیہیویئر کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں, بچے کا بیہیویئر بنتا کیسے ہے 3 سال تک. سو یہ مختلف بیہیویئر, مختلف تھاٹ پروسیس, مختلف آئی کیو لیول, مختلف کوگنیٹو اپروچ, مختلف سوشل ڈیزائننگ اور مختلف سائیکومیٹرک ڈیزائن کا بچہ ہمارے پاس ایک ہی کلاس میں آیا ہے. اب ٹیچر سے ہم یہ ریکوائر کر رہے ہیں کہ دو, یو آر ناٹ سپوز ٹو فوکس آن دا ون اونلی, یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک دا ٹائم میکسیمم ٹائم ٹو دیز 2 or 3 چلڈرن اینڈ لیو آؤٹ 37 چلڈرن. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیزائن ہی ایک ایسا بناتے ہیں جس ڈیزائن کے اندر یہ سارے کے سارے بچے کور ہو سکتے ہیں. کنٹینٹ میرے پاس سیم ہے, اس کنٹینٹ میں کوئی ویریشن نہیں. اگر کنٹینٹ نہیں بدل رہا, اگر کنٹینٹ کی فلیکسیبلٹی میرے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں مجھے کس چیز میں پھر فلیکسیبل ہونا ہے؟ ہلو, ہاں جی, یہ کنٹینٹ, اس کنٹینٹ کو, یہ ہمارے پاس ایک ریجڈ اس وقت کنٹینٹ ہے, ریجڈ سا کنٹینٹ ہے, کنکریٹ کنٹینٹ ہے. اس کنکریٹ کنٹینٹ کو میں نے فلیکسیبل کرنا ہے کس کے اندر؟ اتنی ساری بات ہے کہ جب ہم کنٹینٹ کو اس پروسیجر میں ڈیزائن کر کے فلیکسیبل کرتے ہیں اس کی روح کو ختم کیے بغیر, تو ہم اسی کو کہتے ہیں ایڈیپٹیشن آف کریکولم. ہلو لیڈیز اینڈ جینٹل مین, یہ ایڈیپٹیشن آتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر جمی جمبت آسما جمبت پرنا جمبت گول محمد گول محمد جمبت نہیں کرے گا تھا, انہیں اپنی جگہ پر ہی رہنا. سو یہاں سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو اس پروسیجر میں تبدیلیاں لاتے ہیں. ہاں, اعتراض تو پیرنٹس بھی کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحیح نہیں پڑھا, مخلوق تو فنکار ہے, اس درجہ کے پل میں سنگے در کعبہ سے اسنام تراشے, تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا داغ کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. چھڈو یار انہوں نے, ان کا کیا ہے, وہ تو انہوں نے کرتے ہی رہنا. وہ کل بھی ہم بات کی کر نہیں کہتے کہ تتلیوں کے موسم میں نوجوان گلابوں کا ریچ اس کا گھر کیا ہے اور جانے کب سے ہے, دیکھ کے پرندوں کو باندھنا نشانوں کا ریچ اس کا گھر کیا ہے اور جانے کب سے.
اجنبی جگہوں پر اجنبی مسافر سے اپنے آپ تعلق کو دائمی سمجھ لینا، اور جب دعاؤں نہ مانگنا دعاؤں کا ریجس میں رہتی ہے، اور جانے کب سے ہے تم ابھی نئے ہو نا اس لیے پریشان ہو، آسمان کی جانب اس طرح سے مت دیکھو، آپ نے جب آنا ہو ٹوٹنا ستاروں کا ریجس کر دیا، اور جا کب سے ہے کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری ہے، ان کا کیا ہے سمجھانے دو، ان کی اپنی مجبوری کیا ہے یار، تو اپنی مجبوریاں بغیر رائٹ کنٹینٹ، میں کنٹینٹ لے کے چل، اس کے لیے جو فلیکسیبل ڈیزائننگ میں نے اڈاپٹ کی وہ میں نے یہاں پر ڈی آئی میں آ کے کی، یعنی ہم اسے کہتے ہیں جو ہماری ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز میں کی، یہ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز کا ڈیولپ کرنا کسی کنٹینٹ میں دیٹ از کالڈ کریکولم اڈیپٹیشن، یہ آپ کی اڈیپٹیشن ہوگی۔ جب میں یہاں پر پہنچا تو یہاں جو ڈی آئی میں کرنے لگا، یعنی جو میری ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز کرنے لگا، تو میں نے اپنے سامنے یہ ماڈل رکھا، اس ماڈل کو میں سامنے رکھتے ہوئے ان تین چیزوں کو فوکس کیا، انٹرسٹ، اس کی ریڈنس اور اس کی لرننگ پروفائل کو، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو مینٹین کرتے ہوئے یہاں پر میں نے اپنے طور پر پورے کا پورا تھرو دیا کانفیڈنس کے ساتھ کہ میں یہ طریقہ اڈاپٹ کروں گا تو میرے بچے اس سے سیکھ جائیں گے، یعنی ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز کو میں نے اڈاپٹ کیا۔ اب ناؤ آئی وانٹ ٹو چیک کہ کیا میں نے جو انسٹرکشنز دی تھی میرا میسج صحیح طریقے سے کنوے ہوا، اس کے لیے میں نے ٹی ایس آر ماڈل کی طرف چلے گئے۔ جب اس کی طرف گئے تو میں نے پہلے ٹیچ کیا، پھر میں نے اس کو اسیس کیا، پھر میں نے سپورٹ کیا، پھر میں نے اس کو ری اسیس کیا، اور جب میں ری اسیس کر رہا ہوں میری اڈیپٹیشن آف کریکولم اور بڑھ رہی ہے کہ مجھے پھر سے ایک ویریشن میں آ رہا ہوں۔ جب یہ والی ویریشن میں نے یہاں پر دے لی، سارا پروسیجر یہ میں کرتا جا رہا ہوں تو آہستہ آہستہ میں یونیورسل ڈیزائن سے ٹارگیٹڈ ڈیزائن اور ٹارگیٹڈ ڈیزائن سے انٹینسو میں چلا جاتا ہوں، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے اگر میری سپورٹ جسٹیفائیڈ ہے تو ری ایسیس میں میرے اگر انٹینسو اور ٹارگیٹڈ کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ سکسیسفل بات کلیئر؟ پروش کو سمجھ نہیں آئی، مجھے وہ خوشبو چاہیے تھی جو اس سے آتی ہے، آئے بتا دیں وہ کو پھیل گئی بات سنائی تھی، سو یہاں سے یہ بات چلی، ہم نے اڈیپٹیشن کو دیکھ لی، ہم نے ڈسٹریبیوٹیڈ اس کو انسٹرکشنز کو دیکھا، ہم نے ٹی ایس آر ماڈل کو دیکھا، پھر ہم نے کہا کہ 3 کیٹیگری میں ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ جب یہ سارا کام ہم کر لیتے ہیں تو یہ ٹارگٹ والے بچے جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی ساری چیزوں کو لینے کے بعد تو ہم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، یہ ہماری الٹیمیٹ پروڈکٹ ہو سکتی ہے۔ اب جو یہ درمیان والا پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کو ایکچولی ڈیولپ کر 2 چیزیں جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اس ٹوٹل پورے کے پورے اس پیراڈائم کے اوپر حاوی ہوگی، 2 چیزیں۔ میں جنرلی اسے یہ کہتا ہوں کہ اس کے جو 3 ایلیمنٹس ہیں یہ سب سے زیادہ ایجوکیشن کے سب سے مشکل کام۔ نمبر 1 سیٹنگ آف آئی ایل او، آپ کے آئی ایل اوز کی سیٹنگ، ہاں ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم ایک بات کلیئر کرتے چلتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں ایس ایل او،